اگر آپ ایک آن لائن قرآن پاک ٹیچر ہیں اور آپ اسٹوڈنٹس تلاش کرنے کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، فری اور پیڈ ورژن بہت سارے طریقے آپ نے استعمال کیے، ٹرائی کیے، لیکن آپ کا کام نہیں ہوا، تو ایک مرتبہ یہ ویڈیو لازمی پوری دیکھیے گا اور اس طریقے کو آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طیب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ دوستو، آپ لوگوں کی طرف سے جو مجھے سب سے زیادہ میسیجز موصول ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو پلس پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آن لائن قرآن پاک پڑھانے کے لیے اسٹوڈنٹس کس طرح سے ملیں گے۔ ہم آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں اسٹوڈنٹس نہیں مل رہے۔ بہت سارے ہم نے فری اور پیڈ ورژن استعمال کیے، طریقے استعمال کیے، لیکن ہمیں اسٹوڈنٹس نہیں ملے۔ اصل میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ بس جتنا ہمارا دماغ کام کرتا ہے اور ہم اسی پہ ہی چل پڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو بغیر استاد کے وہ مشکل کیا ناممکن ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو کر بھی لیتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے ایک ٹرینر کے تھرو جو انسان ٹرین ہو کر کام کرتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس کام کو سیکھنا ہے۔ سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ورک کرنے کا جو طریقہ کار ہے یہ سیکھنا ہے۔ آپ نے یوٹیوب پر چند ایک ویڈیوز دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا، پھر آپ کی طرف سے گیلا شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اسٹوڈنٹس نہیں مل رہے۔ آپ نے مہینہ کام کیا، 10 دن کام کیا، 20 دن کام کیا اور فری طریقہ استعمال کیا، روزانہ آپ نے جو ہے نا 1 گھنٹہ بھی مکمل آپ نے اپنے کام کو نہیں دیا، اور آپ کی طرف سے پھر یہ گیلا شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا بچے نہیں مل رہے پڑھانے کے حوالے سے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس کام کو سیکھنا ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک ٹپ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، اور سیکھنے کے اندر، کام کرنے کے اندر، ورک کرنے کے اندر یہ جو آج کا طریقہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اسی سے ریلیٹڈ پہلے بھی ایک طریقہ میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں، اور اس کا جو لنک ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ پہلے جو طریقہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا وہ بھی فری ورژن تھا، اور یہ بھی جو آپ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا یہ بھی فری ورژن ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور آج کل تو ویسے بھی مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ انسان کھانے سے بھی تنگ ہو گیا ہے، تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ فری ورژن جو ہے نا آپ سے شیئر کروں، فری طریقے آپ سے شیئر کروں۔ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر جو میں طریقہ آپ سے شیئر کروں گا، سب سے پہلے اس کی جو بیسک انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارا جو آج کا طریقہ ہے وہ ہے فیس بک پر ورک کرنے کے حوالے سے، اور فیس بک کا استعمال کرنا آپ کو بزنس کے لیے آنا چاہیے۔ اور فیس بک کا استعمال 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک، آپ فیس بک پر پیج کریٹ کر کے اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے اور اپنے کاروبار کی پبلسٹی کے لیے اور مشہوری کے لیے۔ دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف اور صرف اپنا جو ہے نا پروفائل کے تھرو آپ ورک کرتے ہیں اور وہاں جو ہے نا آپ اپنے جو ہے نا کام کی پبلسٹی کرتے ہیں۔ یہ 2 طریقے ہو گئے، ایک فیس بک کی پروفائل اور ایک فیس بک کا پیج۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ فیس بک کے پیج پر ورک کرنے کے حوالے سے آپ کو جو ہے نا اس میں پیسے درکار ہوتے ہیں، اور آپ کو فیس بک کو جو ہے نا پے کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ فیس بک کو پیسے دیتے ہیں تو آپ کے جو اشتہارات ہوتے ہیں وہ فیس بک آگے اور لوگوں کو شیئر کرتا ہے اور دکھاتا ہے اور اس کی مشہوری کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو جو فیس بک کی جو پروفائل ہوتی ہے، نارمل اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس پر اگر آپ ورک کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا ایک لانگ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا آپ کو محنت بھی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ کام کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک جو ہے نا ہارڈ ورک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اسمارٹ ورک۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا اور یہ آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ فری طریقے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ ہارڈ ورک کے بجائے آپ اسمارٹ ورک پر فوکس کریں۔ اور یہ جو ہارڈ ورک اور یہ اسمارٹ ورک ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے اور اس کی جو تعریف ہے اور اس کی جو تفصیل ہے، یا پھر اس کی جو دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو معنی ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ اچھی طرح سے یوٹیوب سے دیکھ لیجئے گا۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو فری طریقہ ہے اس کے اندر آپ نے اسمارٹ ورک جو ہے نا استعمال کرنا ہے۔ اسمارٹ ورک کرنا ہے، آپ نے ہارڈ ورک نہیں کرنا۔ اسمارٹ ورک کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اچھا کام کرنا ہے، صاف ستھرا کام کرنا ہے، کام کو دیکھ بھال کر کرنا ہے، لیکن تھوڑا کرنا ہے۔ اور ہارڈ ورک سے یہ مراد ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا بس وہ چاہے کام اچھا ہو یا برا ہو، بس ہم صبح شام دن رات لگے رہتے ہیں۔ تو ہمیشہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی جو مقدار وہ زیادہ مقدار میں نقصان دہ ہوتی ہے۔
تو آپ نے تھوڑا کام کرنا ہے لیکن ڈیلی بیسس پر کرنا ہے، کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہفتہ 1 مہینہ کام کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ آپ نے 1 مہینہ کام کیا، روز آپ نے 10 گھنٹے کام کیے، پھر آپ نے 1 مہینے کے بعد 6 مہینے تک کام ہی نہیں کیا۔ روز آپ 10 گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹہ آپ کام کریں، لیکن مسلسل کریں، کام کو چھوڑیں نہ۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے کہ بیسک جو اس کی انفارمیشن ہے وہ میں آپ سے پہلے شیئر کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد فون کی سکرین پر پریکٹیکلی میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا کہ وہ طریقہ کون سا ہے۔ اور اس کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایسی غلطیاں ہوں گی جو میں آج اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کروں گا، جو آپ کرتے ہیں اور اس طرح سے جس طرح سے رزلٹ آپ کو ملنا چاہیے، آپ کی محنت کا پھل جس طرح سے آپ کو ملنا چاہیے اس طرح سے نہیں ملتا۔ اچھا جی، بیسک جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا جو ہے نا کام کرنا ہے، روز ڈیلی کرنا ہے۔ تھوڑے سے لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ سیکیورٹی کا ایشو آ جاتا ہے، یا کوئی ایسے ورڈس آپ یوز کر لیتے ہیں جس میں فیس بک جو ہے نا اس کو جو ہے نا فریڈم فائٹر کے جس طرح سے، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فریڈم فائٹرز کے جو ریلیٹڈ یا اس سے ملتے جلتے یا اس ٹاپک سے ملتے جلتے آپ اس حدیث مبارکہ سے الفاظ نکال کر ان کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بلاک ہو سکتا ہے فور ایور، ہمیشہ کے لیے۔ تو آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے، تھوڑا سا ورک کرنا ہے، روز کرنا ہے، تھوڑے لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پرسنل اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے نا ہم جا کر بار بار ڈسٹرب کرتے ہیں، تو اس سے ہوتا کیا ہے، لوگ آپ کی جو پروفائل ہے، آپ کا جو پیغام ہے، آپ اس کو وہ رپورٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کا جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہے وہ ہمیشہ کے لیے بلاک ہو جاتا ہے، اور آپ کی جتنا بھی محنت ہوتی ہے اس پر پانی پھر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایسے انسانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو باہر کے لوگ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے ایسی کیٹیگری کے لوگ ٹارگٹ کرنا ہے جس سے مثال کے طور پر اگر آپ قرآن پاک پڑھانے کے حوالے سے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو اس فیلڈ کے نہ ہوں۔ دوسرا، اگر آپ میل ہیں تو آپ نے میل کی جو کیٹیگریاں ہوتی ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کوکنگ کے جو ریلیٹڈ جو ہے نا گروپس ہوتے ہیں، پوسٹیں ہوتی ہیں، یا جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا چینلز ہوتے ہیں ان کو آپ ٹارگٹ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ خواتین ہوں گی۔ اسی طرح سے بیوٹی پارلر کی جو گروپ ہوتے ہیں فیس بک، یا پھر کوکنگ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں فیس بک کی دنیا میں، ان کو آپ ٹارگٹ کریں، اور یہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ وہاں پر بھی آپ کو خواتین ہی ملیں گی۔ تو اب چلتے ہیں فون کی سکرین پر، پریکٹیکلی کام کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو مین غلطیاں ہیں اس کو آپ نے فوکس کر کے دیکھنا ہے اچھی طرح سے۔ جو باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا، جو بات میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو آپ نے اچھی طرح سے نوٹ کر لینا ہے۔ اور جی دوستو، یہ تھی ایک فیس بک سے ریلیٹڈ آن لائن قرآن پاک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تلاش کرنے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ٹپ تھی، اور ورک کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی مکمل آپ سے شیئر کر دیا ہے۔ جو غلطیاں آپ کو بتائی ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔